بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامج۔ آج میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم المرتبہ، مالدار اور اچھے حسب و نسب کے مالک صحابی رسول کی یہ بات بتانے لگا ہوں کہ اس صحابی رسول نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہی آزاد کردہ غلام سے کر دیا۔ صحابی رسول نے اپنے ہی آزاد کردہ غلام سے نکاح کرنے کی وجہ بھی بتا دی۔ سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے دل و دماغ میں، ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، صحابہ کرام ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان کے جنتی ہونے میں رائی کے دانے کے انداز سے بھی شک نہیں ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس ٹاپک یا اس عنوان پہ تفصیل کے ساتھ میں سمجھاؤں اور گفتگو کروں۔ الغرض سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور پھر زبان مصطفیٰ سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاک اور مقدس، مبارک اور مطہر جماعت کے لیے ایک نہیں بیسیوں بشارتیں ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں ان کی عظمتوں کے چرچے موجود ہیں۔ آئیے کہ صحابی رسول نے اپنے ہی آزاد کردہ غلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کیوں کر دیا، اپنی ہی بیٹی سے شادی کیوں کر دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول جو کہ اچھے مالدار اور حسب و نسب کے مالک ہیں، میں بھی ان کا نام بھی عرض کروں گا، انہوں نے جب اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہی آزاد کردہ غلام سے کرنا چاہا تو اہل قریش نے یہ آبجیکشن لگایا اور اعتراض لگایا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ تو اتنے اونچے اور اچھے حسب و نسب کے مالک، اچھے خاندان والے، کھاتے پیتے گھرانے والے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور اتنے اونچے گھرانے والے، اور آپ کی بیٹی حسین و جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور پھر اچھے اور اتنے اونچے اور بڑے خاندان سے بھی تعلق رکھنے والی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہی آزاد کردہ غلام سے کیوں کیا؟ تو قربان جاؤں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول پر اس صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ بہت ہی عجیب اور شاندار جواب دیا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا اور پھر امتحانوں میں کامیاب بھی فرما دیا، عظمتوں سے بھی سرفراز فرما دیا۔ صحابی رسول کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہوا کرتی۔ صحابی رسول کے دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ بہت اونچے درجے کی محبت ہوتی ہے۔ تو صحابی رسول نے اہل قریش کو یہ جواب دیا کہ میں نے ویسے نہیں کر دیا، اور میں نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کیا ہے، میں نے قصدن کیا ہے۔ یہ بات نہیں کہ میں نے انجانے میں یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہی آزاد کردہ غلام سے میں کر ڈالوں۔ تو وجہ بھی بتا دی کہ وجہ کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ آزاد کردہ غلام جن کا نام حضرت سالم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حضرت سالم ہے جن کے بارے میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زباں گوہر فشاں فیض ترجمہ سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سالم وہ صحابی رسول ہے جو اللہ سے کامل درجے کی محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے کامل درجے کی محبت کرتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو نام بتانے لگا ہوں کہ سالم تو ان کے غلام کا نام تھا جن سے نکاح کیا، اور جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سالم سے کر دیا۔